السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال ايضا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة أو كما قيل عليهم الصلاة والسلام۔ انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد صرف چند نکات پر محدود گزارشات آپ کی سماعت میں رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ غور فرمائیں گے اور مسئلے کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے۔ پہلا مسئلہ سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اختتام زندگی تک وہ ڈر تمہارے اندر رہے اور اس کے اظہار میں تم لگے رہو۔ ایک ڈرنا یہ ہے کہ جو زبان سے ہے، ایک ڈرنا وہ ہے جو وجودی کیفیات سے ہے۔ زبان سے ڈرنا آپ کا اور ہمارا ڈر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈراتا ہوا یا ڈرتا ہوا محسوس کرتے یا کراتے ہیں، اور وجودی اعتبار سے ڈرنے کی کیفیت وہ ہے جس کو خشیت کہتے ہیں، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کہا، جسے آپ کے برگزیدہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا اور آپ کے اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سنن ترمذی کے اندر اور کنز الامال کے اندر روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، جس نے مجھے حالت اسلام میں دیکھ لیا
اللہ کی رحمتوں سے اسے کبھی آگ نہ چھو سکے گی۔ چونکہ مجھے موضوع دیا گیا ہے سیر صحابہ پر، لہٰذا پہلا نقطہ سمجھ لیجئے کہ صحابہ اکرام وہ ہیں جنہوں نے حالت اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ انہیں کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اب صحابہ اکرام کی دو کیفیات ہیں، ایک ہے صحابی جس نے حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ایک ہے مخضرم۔ مخضرم وہ ہے جو حالت اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں تو تھا، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، آپ سے ملاقات نہیں کی، اسے مخضرم کہتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیحین کی روایت کے اندر موجود اور سنن اربعہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب عمر کو وصیت کی تھی کہ اگر تمہارے زمانے میں قرن سے آیا ہوا شخص اویس مل جائے جسے برس کی بیماری تھی، پھر اللہ نے 1 درہم کے برابر اسے باقی رکھا اور باقی کو معاف کر دیا، عمر اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مخضرم ہیں کہ جو حالت اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے، لیکن اپنی والدہ کی طبیعت کی ناسازگی کی بنا پر رسول اللہ سے ملاقات نہ ہو سکی، اور جب تشریف لائے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو وقت رسول اللہ کی حیات میں موجود تو تھے، مسلمان بھی تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، اس لیے صحابی نہ بنے، مخضرم بنے۔ درجہ بلند ضرور ہے مگر صحابی سے کچھ کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو صحابہ اکرام میں ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کا نام لیا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے، ان کی جد و جہد اور عملی تتبع و تفقہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو مشکات المصابیح میں خطیب تبریزی نے، مصابیح السنہ میں امام بغوی نے، اور سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں جائیں گے۔ ابو بکر کی شان کیا ہے؟ تمام چیزیں اللہ کے لیے قربان کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی پر آنچ نہ آئے۔ ابو بکر کی نوعیت یہ ہے کہ جب معراج پہ گئے سارے لوگوں نے انکار کیا، مگر ابو بکر نے اس لیے صداقت کا اظہار کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہے۔ اس تصدیق کرنے کی وجہ سے انہیں صدیق کہا گیا۔ جب اللہ نے حکم اتارا کہ کون ہے قرضہ حسنہ دینے والے، تو ابو بکر تھے جو پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے۔ جب معاملہ ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت میں خطرہ اٹھانے کا، تو ابو بکر تھے جنہوں نے اس خطرے کو اٹھانا اپنے سر پر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے ساتھی بنے۔ ابو بکر کی شان میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ابو بکر فی الجنت، ابو بکر جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب معاملہ ہے۔ خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح میں کتاب المناقب کے اندر ذکر کیا ہے کہ صحابہ اکرام رشک کیا کرتے تھے 2 صحابہ اکرام پر، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادات کو بیان کرتے تھے۔ میں اور ابو بکر عمر چلے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں اور ابو بکر نے کھایا، میں نے اور ابو بکر نے پیا، میں اور ابو بکر کسی راستے پر روانہ ہو گئے،
گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے والے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اسوے کے بارے میں، اپنے معمولات کے بارے میں جا بجا ذکر کیا۔ اسی لیے سنن ترمذی کی جس روایت کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا، اسی کے اندر ذکر کیا گیا کہ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، عمر بھی جنت میں ہیں، عثمان بھی جنت میں ہیں، علی اور طلحہ بھی جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں ہیں، اور سعد بھی جنت میں ہیں، سعید بھی جنت میں ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں ہیں۔ یہ جنت میں کیوں ہیں؟ سورہ حجرات آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کامیاب ہونے والے، کامران ہونے والے کون ہیں؟ تم جان لو اچھے طریقے سے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اگر وہ بہت سے امور میں تمہاری بات مان بھی لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں اس ایمان کی زینتوں کو ڈال دیا ہے، اور تمہارے لیے کفر اور نافرمانی کے کاموں کو گناہ قرار دے دیا ہے، اور اللہ نے ان گناہوں کو تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی تابعداری کرنے کی بنا پر سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، موطا امام مالک میں روایت موجود، علیکم بالسنتی وسنتی خلفاء راشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ، فرمایا تم میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا، میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا، عضوا علیہ بالنواجذ، اپنی کچلیوں سے اسے پکڑ کر تھام لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین تم سے ہل جائے اور دین تم سے بہک جائے اور دین تم سے نکل جائے کہ تم دیکھتے دیکھتے کسی اور راستے میں چلے گئے۔ آج حضرات صحابہ اکرام پہ یقین تو کیا جاتا ہے، ایمان بھی لایا جاتا ہے، تسلی بھی دی جاتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ اور اسوہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ صحابہ کی شان کیا ہے؟ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انتہائی غریب اور نادار ہیں، مسکین ہیں، دنیا کی محتاجگی ان کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ زمینیں بنو ہاشم کے لوگوں کو عطا فرما دی تھیں۔ وہ اتنی زیادہ زمینیں تھیں کہ لوگ وہاں پہ بڑی کثرت سے آبادی کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں بھی گیا۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا میرے پاس مال نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ میں حاجت مند ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جان کر عرض کیا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، انہوں نے وہ چیز مانگی، اللہ کی قسم ہے اگر آج ہم وہ چیز مانگ لیں اللہ ہماری بگڑیوں کو سنوار دے گا، مشکلات کو حل کر دے گا، تکلیفوں کو دور کر دے گا، پریشانیوں کو آسودہ حالیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا مانگا؟ میں نے سوال کیا اسألوک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لوگ آپ سے آن کے مال غنیمت کا مطالبہ کرتے ہیں، مال و متاع کا مطالبہ کرتے ہیں، زمین و اسباب کا مطالبہ کرتے ہیں، اشداد و انوار کا مطالبہ کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک چیز چاہیے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے آپ کا ساتھ جنت الفردوس میں چاہیے۔ ساری جہاں کی نعمتوں کا خزانہ اس ربیعہ نے طلب کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ربیعہ کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا ربیعہ تو بہت غریب ہے، بڑا نادار ہے، تجھے مال کی ضرورت ہے، تجھے دنیا کی ضرورت ہے، تجھے فضا کی نعمتوں کی ضرورت ہے، او غیر ذالک، کچھ اور مانگ لے ربیعہ، کچھ اور طلب کر لے، تیری ضرورت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ ابو فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں
ہیں, کہنے لگے ہوا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی بس یہی چاہیے, اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے. آپ دیکھیے آج ہم دنیا کرتے ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ سنن ترمذی کی روایت موجود ہے, الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی. دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے نا بالآخر یہ اللہ کی رحمتوں سے دوری کا سبب کرنے والا ہے, سوائے اللہ کے ذکر کے. اس کو پڑھنے والا, پڑھانے والا, سیکھنے والا, سکھانے والا, عمل کرنے والا, اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے اندر معاملات ہیں یہ آخر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں سے دور کرنے کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی دلیل آپ کے سامنے مقرر کی. صحیحین کی روایت ہے, منبر پہ کھڑے ہیں, حسین ابن علی آتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا لمبی قمیص پہنے ہیں, اٹک کر گر جاتے ہیں, آپ خطبہ دیتے رہے, پھر آگے بڑھے, حسین پھر اٹک کر گرتے ہیں, اللہ کے نبی پھر بھی کھڑے رہے. جب تیسری دفعہ حسین ابن علی گرے, چھوٹے بچے ہیں, لمبی قمیص پہنی ہے, پاؤں اٹک رہا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام منبر سے نیچے اتر گئے, حسین کو گودی میں لے لیا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ جو دنیا کے اموال ہیں, دنیا کی اولادیں ہیں, یہ اللہ نے تمہارے لیے بڑی آزمائش کا ذریعہ بنائی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے. میں نے اپنے نواسے کو دیکھا یہ گرا, میں نے صبر کیا, پھر میں نے دیکھا یہ گرا, میں نے صبر کیا, لیکن جب تیسری مرتبہ یہ گرا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا, میں نیچے اترا اور اسے اپنی گود میں لے لیا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز ہے بالآخر وہ اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے والی ہے. اگر کوئی چیز اللہ کی رحمتوں کے اندر تمہیں داخل رکھ سکتی ہے تو وہ اللہ کا دین اور اس کی ولایت ہے, اللہ کا دین اور اس کا ساتھ نبھانا ہے, اللہ کا دین اور اس پہ استقامت سے جمے رہنا ہے, اللہ کے دین اور اس پر استقامت کے استقلالی پہاڑ بنے رہنا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کے طالب رہتے ہیں, اور اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ ایک نہ ایک دن قدم لڑکھے گا, اور جس دن قدم لڑکھے گا اس دن انسان منہ کے بل نیچے گر جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ کو کہا کہ دیکھ کچھ اور مانگ لے. اس نے کہا نہیں جی یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ایک طریقہ بتایا کہ اگر میرا ساتھ چاہیے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ, تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ. کثرت سجود کے 3 معنی ہیں. محدثین رحمہم اللہ نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے اس کے 3 مقاصد اور 3 مفاہیم ہیں. پہلا یہ ہے کہ تم نوافل کی کثرت کرو. نوافل کی ایک کثرت یہ ہے جو بدعی ہے, ایک کثرت وہ ہے جو سنی ہے. سنی نوافل کے اندر کیا عمل ہے؟ اشراق پڑھیے, اس کے بعد ضحیٰ پڑھیے, پھر اوابین پڑھیے, اس کے بعد ظہر سے پہلے کی سنتیں پڑھیے, پھر ظہر کی فرض پڑھیے, پھر ظہر کے بعد کی سنتیں پڑھیے, اس کے بعد عصر سے پہلے سنتیں پڑھیے, عصر کی نماز پڑھیے, اس کے بعد مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیجئے, پھر فرض کے بعد 2 رکعتیں سنتیں پڑھ لیجئے, پھر عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیجئے, پھر رات قیام اللیل کر لیجئے, پھر وتر کا اختتام اور اہتمام فرما لیجئے, اس کے بعد فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کیجئے, پھر فجر کی نماز پڑھیے, اللہ سے مدد طلب کیجئے. یہ سارے کے سارے فرائض کے علاوہ جو سنتیں ہیں یہ نوافل تطوع مسنونہ ہیں, سنی سجدے ہیں, سنت کے مطابق سجدے ہیں. اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو جاتا ہے. بدعی نوافل کیا ہیں؟ بدعی نوافل یہ ہیں کہ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھنا. جیسا کہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ اگر مغرب کی نماز کے بعد یہ 8 رکعتیں پڑھو گے تو یہ فضیلت ہوں گی, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کے لیے مسئلہ کیا فرمایا؟ اوابین اس وقت پڑھنی ہے ہین یرمز الفصال, جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں, زمین پہ کھڑا نہ ہو پائے, ابھی ایک پاؤں زمین پر, ابھی دوسرا پاؤں زمین پر, تپتی دوپہری ہو,
زمین تپ رہی ہو، زوال سے پہلے کا وقت ہو، اس وقت آپ نے اوابین کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ جو مغرب کے بعد اوابین ہے یہ بدعتی نوافل ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی یہ کہے کہ میں روزانہ 1000 نوافل پڑھتا ہوں، یہ 1000 نوافل روزانہ اس ترتیب پہ پڑھنا جیسے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، یہ بدعی نوافل ہیں، یہ کثرت سجود نہیں ہے۔ کثرت سجود کیا ہے؟ کثرت سجود یہ ہے کہ جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیحین کی روایت ہے، ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہی کا ہم اثر ہے، انہی کے علاقے کا ہے، اسی وقت مسلمان لایا ہوا ہے، اسلام کی دولت سے مشرف ہے۔ اس کو بلا کے کہا بھائی صاحب یہ بتاؤ کہ تم یہ نماز جو اتنی پیاری نماز پڑھ رہے ہو یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ بہت سمجھنے کا نکتہ ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کے صحابی منذ 40 سنتاً 40 سال سے اسی طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے اسے کیا فرمایا؟ وہ مسئلہ سمجھیے تاکہ آپ کے دلوں کے اندر اثر پیدا ہو انشاءاللہ۔ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا ما رأیت اصلی، میرے نزدیک آپ نے 40 سال سے کوئی نماز پڑھی ہی نہیں ہے، سب نمازیں ضائع آپ کی۔ آج آپ دیکھیے ہم صحابہ کے ماننے والے مگر عبادت صحابہ کے نقشے کے خلاف، عبادت رسول اللہ کے نقشے کے خلاف، طریقت رسول اللہ کے نقشے کے خلاف، سیرت رسول اللہ کے نقشے کے خلاف، لباس رسول اللہ کے نقشے کے خلاف۔ آج عبادت میں کھڑے ہوں تو بھاگنے کی پہلے پڑتی ہے کسی طریقے سے نماز کا خاتمہ ہو جائے اور میں باہر چلا جاؤں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ صحابہ کرام رات کو کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے رات کی نماز دیکھنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے صحابہ اکرام رک جاتے ہیں، میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں، اور کہتے ہیں کہ میں دیکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ بازار میں جانا ہو تو بچے کو ساتھ لاتے ہیں، گھومنے پھرنے جانا ہو تو بچے کو ساتھ لاتے ہیں، جب نماز کی باری آئے تو بچے کو گھر میں چھوڑ کے سلا کے آتے ہیں، کیونکہ ہم نماز میں خود کوتا، نماز کے اندر خود کمی کرنے والے، نماز میں خود ذوق نہ کرنے والے، نماز میں خود سستیوں کی انتہا کرنے والے۔ وہ صحابہ اکرام کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھنے کے لیے اٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی، رات کی نماز ہے، تطوع نافلہ ہے، قیام اللیل ہے، رمضان کا وقت نہیں ہے، عام دن کی رات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاتحۃ الکتاب سے نماز کا آغاز کیا، اس کے بعد بقرہ کو شروع کیا، بقرہ کے بعد رکوع سجود کیا، اور ایک روایت کے اندر بقرہ کے بعد آل عمران کی باری تھی، مگر آل عمران پڑھنے کے بجائے سورۃ النساء کو شروع کیا۔ بقرہ کتنی لمبی، نساء کتنی لمبی۔ صحابی نماز توڑ کے نہیں گیا، صحابی نے دل میں برا نہیں جانا، صحابی نے اس نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خاطر قبول کیا، اس لیے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول دے دیں اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں تم اس سے رک جاؤ۔ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا، اس طریقے کی بنا پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کے ان صحابہ کو وہ درجہ دیا جو درجہ کائنات میں کسی اور نبی کے صحابہ اور حواریین کو نہ مل سکا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے ایسے راضی نہیں ہوا، اللہ ان سے اس لیے راضی ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنے والے ہیں۔ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ یہ بات سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو بازاروں سے ہٹا کر، کاروبار سے ہٹا کر، دنیا کی مشغولیات سے ہٹا کر، دنیا کے عبث اور فحش کاموں سے نکال کر اپنے گھر میں بٹھایا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی نہ کوئی بات ہے نا، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ خود نہیں آئے، آپ کسی کے گھر میں اپنی مرضی سے داخل ہو سکتے ہیں جب تک وہ نہ چاہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی مودت ہے، اللہ کی پسند ہے، اللہ کے ہاں شوق عبادت ہے جو اللہ نے آپ کے دلوں میں
ڈالا، آپ کو اپنے گھر کے لیے منتخب کیا، اب آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ دامے درمے سخنے عمل سے، قول سے، فعل سے، تقریر سے، عقیدے سے، اپنے امتزاج سے، مزاج سے، اسلوب سے، طریقت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے کو سیکھیں، اسے اپنی ذات و صفات پہ امپلیمنٹ کریں، اور اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے بن کے جائیں کہ آپ میں وہ صفت داخل ہو جائے جو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیحین میں موجود ہے، 2 قطرے تم اللہ کو دے دو، اللہ تمہیں جنت کی ضمانتوں سے نواز دے گا۔ ایک قطرہ خشیت سے ٹپکنے والا وہ آنسو کا قطرہ ہے کہ تم اللہ کے آگے روتے ہوئے، توبۃ النصوحہ کرتے ہوئے، تلاوت کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے جب آنسوؤں کے قطرے بہاتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی قطرہ گرنے سے پہلے پہلے تمہاری مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ آج ہم میں ہے جو خشیت کے لیے اپنے آنسوؤں کو بہائے۔ آپ سوچیں، والد فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، اولاد فوت ہو جائے، کتنا رونا آتا ہے۔ رسول اللہ کی گود میں قاسم تڑپ رہا ہے اور اس کی وفات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مگر زبان سے کلمہ کیا جاری ہے؟ اللہ ہم وہی بات کہیں گے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، آپ کی رضا کے خلاف اپنی زبان کو استعمال نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں نا جی، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ذکر کی مجلس ہے، یہ بھی دین کی ایک مجلس چل رہی ہے انشاءاللہ۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، دماغ یہاں پر ہے، دل ہمارا باہر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک مسجد میں ہیں ہماری زبان چپ ہے، اور جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں ہماری زبان سے فحشی بدکاریوں کی باتیں، گناہ کی باتیں، غلاظتوں کی باتیں، دنیا کی بےہودگیوں کی باتیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنن اربع کی صحیح روایت ہے، تم مجھے 2 گوشت کے ٹکڑوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں دوبارہ جنت کی ضمانتوں سے نوازتا ہوں۔ ایک دونوں جبڑوں کے درمیان گوشت کا لوتھڑا زبان ہے، تم مجھے اس کی ضمانت دو، غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت اس دنیا میں دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں، زبان پھنسواتی ہے۔ عبادت کرتے ہیں، باہر جا کے زبان سے کہہ دیتے ہیں یار تھکا دیا، یار کچھ کام نہیں ہے ان کو، اور جگاتے ہی رکھتے ہیں۔ یہ زبان سے کیا کہنا تھا؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنی تھی، اللہ کی تحلیل بیان کرنی تھی، اللہ کی تکبیر بیان کرنی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، آپ نے کسی کے بارے میں اپنی زبان سے غیبت نہیں کرنی تھی، لیکن ہم نے زبان کا بد استعمال کیا تو صحابہ کے طریقے سے نکل کر ہم اپنے طریقے پہ آ گئے، تو آزمائش، مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں، روزیوں کا اٹھ جانا، صحت کا بگڑ جانا، عمر کا کم ہو جانا، اولاد کا نہ ہو جانا، اور اللہ کی رحمتوں والے گھر میں بیٹھنے کے باوجود دل کا اجاڑ ہونا، یہ ساری کی ساری آزمائشیں ہم سب پر مسلط کر دی گئی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ضمانت دے دو دوسرے ایک قطرے کی، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سے قطرے کی ضمانت دے دو؟ وہ اس قطرے کو ضمانت دے دو جو تم خشیت الہیہ سے حاصل کرتے ہوئے اللہ کے راستوں میں جاتے ہو۔ ایک خون کا قطرہ بھی اگر گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گرنے سے پہلے پہلے تمہاری مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن چوکیداری کی، ایک رات اللہ کے لیے سرحد پہ چوکیداری کی توفیق مل گئی، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ جہاد کے مارکے میں گئے، گھوڑے کی ٹاپ سے اٹھنے والا دھواں منہ پہ لگ گیا، گاڑی اور ٹینک سے اٹھنے والا دھواں تمہارے منہ پہ لگ گیا، اللہ رب العالمین اس دھوئیں کی بدولت تمہارے چہرے پر جہنم کی
آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ آج ہم بھاگنے کی باتیں کر رہے ہیں، آج ہمارا دل دنیا پرستی میں عام ہو رہا ہے، جبکہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی ایمان لاتا ہے، لانے کے بعد عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شارٹ کٹ بتائیے۔ سنن اربعہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جہاد کا میدان عام ہے، اگر تو جہاد میں جاتا ہے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور تجھے شہادت مل جاتی ہے تو تجھے جنت کی ضمانت دی جاتی ہے، اور اگر تو غازی بن کے لوٹتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے، وہ شخص میدان جہاد میں جانے کے لیے ہاتھ میں پکڑا ہوا مکتل اور تھیلی جس میں کھجوریں بھری ہوئی تھی وہ زمین کے کنارے پہ رکھتا ہے، تلوار کو نیام سے سوتتا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے جب نکلتا ہے تو کچھ دیر بعد پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے اسے جنت کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے کی صورت میں قبول فرما لیا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ بہت سمجھنے کا نکتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا، اس کا عمل انتہائی محدود ہے، وَأُجِرَ كَثِيرًا، اللہ نے اس کے اجر کی سربلندیوں کو کہاں تک بڑھا دیا ہے کہ ڈھیر و ڈھیر اجر لے کر یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ اجر کو بڑھا رہا ہے، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم ٹھٹا اور مذاق میں ہیں۔ صحابہ اکرام رو رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں۔ صحابہ اپنے خشیت اور گریہ ریزی سے آنسوؤں کو ٹپکا رہے ہیں، اور آج ہمیں دنیا کی لطافتوں کثافتوں میں وہ مزہ آ رہا ہے کہ ہم دنیا کی عیش اور عشرت میں لگے پڑے ہیں۔ صحابہ اکرام کی کیفیت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا اللہ کے رسول ہم نے چند جگہوں پہ دیکھا کہ آپ کھل کھلا کے ہنسے ہیں، حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ آپ کی مبارک کچنیاں ظاہر ہو گئیں، باقی تو ہم نے یہی دیکھا کہ آپ خاموش رہتے ہیں یا آپ روتے رہتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے لو تعلمون ما عالم، اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تم اپنا ہنسنا کم کر دو، ولبکیتم کثیرا، اور تم رونا اپنا زیادہ کر دو۔ اتنی بھیانک جہنم ہے، اتنے خطرناک عذاب ہیں، اتنی شدت والے معاملے ہیں کہ اس کے آگے اگر انسان تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اس کی دنیا سے ہنسی غائب ہو جائے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے نا تو انسان دنیا پرستی میں قہقہے لگا کے ہنستا ہے۔ صحابہ اکرام قہقہے لگا کے نہیں ہنستے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں شریعہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی مطابقت کو پورا کرنا ہے، اس لیے انہوں نے کثرت سجود کو عادت بنائی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے اللہ کے نبی اپنے آپ کو ان صحابہ کے ساتھ رکھیے جو صبح بھی اور شام بھی اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ہم مسجد میں ہیں، ہم مسجد میں رہنے کے باوجود صف اول کے نمازی بننے میں سستی کر رہے ہیں، ہم صف اول میں آنے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ آپ خود بتائیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں افضل ترین صف پہلی صف ہے مردوں کی، اور بدترین صف مردوں کی آخری صفیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہم نماز میں کب آتے ہیں کہ جب کئی صفیں بن جاتی ہیں ہم پیچھے پیچھے آتے ہیں؟ یہ ہمارا پیچھے آنا مناسب نہیں، ہمیں پہلے آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا اجر کیا ہے اور اس میں چلنے کی سکت نہ ہو، وہ کول ہو کے بل گھسٹتا ہوا اپنے آپ کو آئے گا اور پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائے گا۔ اور آج ہم سب کی کیفیت کیا ہے کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر عمل میں انتہائی کوتاہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں پہلے سے آنا ہے، صحابہ کی سیرت کو اختیار کرنا ہے۔ مسجد کو آباد کرنے میں حق یہ ہے کہ آپ نے حاجت کرنی ہے تو پہلے کریں، وضو کرنا ہے تو پہلے کریں، پہلے سے آ کے پہلی صف میں براجمان ہو جائیں، تاکہ جو نعمتیں، جو ثمرات، جو اعلانات، جو اللہ کی محبتیں اترنی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کشید فرما لیں اور ان سب کو لے کے جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ شان
شان اور اعلیٰ مقام ہو جائے۔ دیکھیں صحابہ نے کر کے دکھایا، جب اللہ کے نبی کے راستے میں نکلے اللہ نے حکم اتارا، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 110 ہے، فرمایا اخرجت للناس کنتم خیر امت، تم بہترین طبقے والے ہو، تم بہترین طبقے والے ہو۔ انہوں نے بہترین بن کے دکھایا۔ آج بہترین کیا ہے؟ جس کے پاس مال بڑا ہو، جس کے پاس دہشت بڑی ہو، جس کے پاس پروٹوکول بڑا ہو، جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، جو اپنے ساتھ سیکیورٹی گارڈز اور سیکیورٹی ایجنسیز لے کے گھومتا ہو، وہ بڑا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے ہو نا، تم بہترین امت ہو۔ اگر تم اپنی ذمہ داری کو سمجھ لو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے اخرجت للناس، کہ تم نے عمل کر کے لوگوں کے اندر جانا ہے، تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا ہے، وتنہون عن المنکر، جہاں برائی کو دیکھنا ہے اس برائی سے روکنا ہے۔ برائی سے روکنا کس طرح ہے؟ برائی سے روکنا اس طرح ہے کہ جب برائی کو دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکنا ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کو روکنا ہے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں برا جاننا ہے، وَذَلِكَ عَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، مگر تمہیں اس کو اپنی ذات اور صفات میں نافذ کرنا ہے۔ آج آپ برائی دیکھتے ہیں لیکن برائی کو کہتے نہیں، آپ کہتے ہیں ساتھی ناراض ہو جائے گا۔ آپ کے اندر وہ شفقت، وہ نرم مزاجیت، وہ الفت و محبت، وہ پیار اور زبردست قسم کی مودت ہونی چاہیے کہ آپ برائی کو پیار سے محبت سے دور کریں اور اس کو پیار اور محبت سے دعوت دیں تاکہ وہ بھائی برائی سے رکنے والا بنے۔ صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کم ہے نا، نوجوان ہیں، سپہ سالار ہیں، بڑے گرم مزاج کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت سے نواز دیتا ہے، آپ کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام کی شان کو قبول کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو قبول کر لیں۔ جب ہم اس عمل کو قبول کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے فوقیت اور عافیت حاصل ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین کے ہاں درجہ بہت بلند ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 3 کام بنیادی تسلسل کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ ایک بات، جب آپ قرآن اور حدیث کی بات سنیں تو اس کو اپنی زندگی میں فوراً نافذ کریں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنی ساری احادیث بیان کرتے ہیں، زندگی کے اختتامی 2 سالوں میں آپ اسلام لے کر آئے ہیں اور حدیثیں اتنی ساری ذکر کرتے ہیں، کیسے آپ کو اتنی ساری حدیثیں یاد ہو گئیں جبکہ باقی صحابہ اکرام نے طویل العمر وقت لگایا لیکن احادیث چند ذکر کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ سکھا دیا اور سمجھا دیا کہ جب میں رسول اللہ کی کوئی حدیث سنتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سب سے پہلے خود عمل کرتا تھا۔ اس عمل کرنے کی بدولت اللہ نے وہ میرے سینے میں ضبط فرما دی۔ تو آئیے ہم بھی قرآن و حدیث کو ضبط کرنے والے بنے، یاد کرنے والے بنے، سیکھنے والے بنے، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والے بنے۔ دوسری بات، جب ہم کسی بھی نیکی کی بات کو سنیں تو اس نیکی کا امتزاج حاصل کریں۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں اسلوب بتایا ہے کہ عالم جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا، رات دن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ بغیر عمل والے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عمل کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی صالحیت والا عمل شروع کیا تو آپ اس میں اس بات کو مستقل مزاجی کے ساتھ شروع کریں کہ پھر اس میں تعطل پیدا نہ ہو، اس میں کمی پیدا نہ ہو، اس میں کسی قسم کا عمل میں کوتاہی پیدا نہ ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ملتی ہے، کان اجود الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے بن جاتے تھے۔ رمضان میں جبریل سے مسلسل
مسلسل مداومت کے ساتھ دور ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام دن میں من ریح المرسلہ، تند و تیز ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے بنتے تھے۔ یہ ایک رمضان ایک دن 2 دن 3 دن نہیں تھا، مسلسل تھا، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو طلب کیا جائے۔ لہٰذا جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں فوراً داخل کریں، اس کا امتزاج حاصل کریں، پھر اس میں کمی نہ آنے دیں۔ اور آخری بات، اپنے ہر عمل کو کم جانیں، اللہ کو سب سے بڑا جانے، اپنے آپ کو سب سے حقیر جانے۔ کل بنی آدم خطاء، انسان کا ہر بیٹا کثیر الخطا کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر جو اس میں اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبۃ النصوحہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ بہترین خطا کار ہے جو غلطی کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے۔ لہٰذا اپنے گناہوں کو محسوس کیجئے، گناہوں پہ توبۃ النصوحہ کیجئے، اللہ سے معافیوں کو طلب کیجئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اعمال کی مسلسل جد و جہد کو طلب کیجئے۔ اسی میں فائدہ اور ثمرہ ہوگا۔ یہی صحابہ کا اسوہ ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ اسی لیے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ۔ اب میں اس آیت کو پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اختتام زندگی تک تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر اللہ کی خشیت رہے۔ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، درست اور صحیح بات کیا کرو۔ جب درست اور صحیح بات کرو گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اعزازات سے نوازے گا، انعامات سے نوازے گا۔ کیا اعزازات ہیں؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری جمیع خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور تمہیں صحیح صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو آئیے ہم بھی عہد کریں اللہ سے کہ اس رمضان انشاءاللہ ہم اپنے لیے مغفرت کو طلب کریں گے انشاءاللہ، اور جو کچھ سنتے ہیں انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے، اور اپنی زندگیوں کو تبدیل بھی کریں گے، اور قرآن و سنت کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سمجھنا سب اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو سننے سنانے کا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو عملی تصویر بننے کی حقیقی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔